إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ کی توفیق سے ایک ایسے موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں جس پر قرآن کریم نے جس قدر زیادہ زور دیا اور جو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا اکثر موضوع ہوا کرتا تھا، اسی قدر آج کے دور میں اس موضوع سے غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جس پر ایمان اور یقین اور جس کے بارے میں فکر مند ہونا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، دنیا کے اس چاشنی اور لذت کو انسان کی نگاہ میں حقیر بنا دینے والی چیز، اور آخرت کی فکر انسان کے دل میں پیدا کرنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، یعنی الموت، یعنی موت کو. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے کی ترغیب دلائی کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان میں جانے سے، قبروں کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، اپنی آخرت یاد آتی ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایسے ہی لوگ جن کو
مفلحون قرار دیا، اور قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت کی ابتدائی آیات میں ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ مومن، کامیاب مومن، جن کو دنیا کی زندگی بھی جن کی کامیابی سے گزر جاتی ہے اور آخرت بھی ان کی سنور جاتی ہے، وہ ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یوقنون کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ معلومات حاصل کرنا، جاننا یہ اور چیز ہے، لیکن اس پر یقین کرنا اور اس کو حقیقت ماننا یہ اور چیز ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ موضوع اس قدر اہم ہے انسان کی زندگی میں، اور انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اسی قدر اس سے آج صرف نظر کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ اور جس کے مظاہر ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے بعض سلف صالحین کا یہ قول ہے کہ من اکثر ذکر الموت، جو آدمی ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اکرم بثلاثت اشیاء، اللہ رب العزت اس کو 3 چیزوں کی توفیق نصیب کرتا ہے جس کی موت اس کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے کوئی صرف نظر کرنا بھی چاہے، جس کو کوئی اگنور کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کائنات میں جاری و ساری ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا اس کو بھی موت آئے گی، جو مانتا ہے اس کو بھی موت آئے گی، لیکن جو مانتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 3 چیزوں سے نوازتے ہیں، 3 چیزوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز تعجیل التوبہ، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ فوری طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، اس لیے کہ انسان کے پاس جو مہلت ہے دنیا میں، یہ اس وقت تک ہے جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، نزع کا وقت طاری ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ وقت کب آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے موت کا وقت، اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں معلوم، وقت مقرر ہے، لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ عاجز کہیں آ نہ جائے وہ وقت اچانک کہ جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کس وقت تک؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اس وقت تک توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے جب تک اس کا گھوڑڑو چلنا شروع نہیں ہوتا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال لیتا، اس پر نزع کا وقت طاری نہیں ہوتا۔ جب نزع کا وقت طاری ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ جس آدمی کو اپنی موت کی یاد ہے، اس کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، پتہ نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کب بلاوا آ جائے، تو وہ توبہ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس سے غلطی ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے، وہ اپنا معاملہ فوری طور پر اللہ کے ساتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، ایک انعام یہ عطا کرتا ہے کہ اس کو جلدی توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور دوسرا انعام جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے قناعت القلب، وہ اس کا دل قناعت پسند ہوتا ہے، وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوتا، وہ اس کو ہمیشہ رہنے والا جہان نہیں سمجھتا، ساری اپنی صلاحیتیں دنیا بنانے اور دنیا کمانے میں صرف نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا رہے منزل ہے، منزل نہیں ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں ہم تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں اور یہ چل چلاؤ لگا ہوا ہے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں. کوئی بھی یہاں آب حیات پی کر نہیں آیا، کوئی بھی یہاں بقائے دوام لے کر نہیں آیا. اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا. جس طرح باقی لوگ آئے وہ دنیا سے چلے گئے، اسی طرح آپ بھی اپنا دنیا کی زندگی گزار کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز جس کو اللہ نے حیاتی بخشی ہے اس کو موت آئے گی. رہے نام اللہ کا، بقائے دوام ہے تو اللہ جل شانہ کو ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز دنیا سے چلی جائے گی. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بڑے بڑی امیدیں وابستہ کرنا، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بنانا، بڑے بڑے محلات بنانا، کیا انسان کی مثال کے طور پر کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ نام و نمود کمانا چاہتا ہے دنیا دار، دنیا کے اندر بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بنانا چاہتا ہے، بہترین پوشاک اور لباس اس کا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی سب سے عمدہ سواری ہو. لیکن اللہ رب العزت نے اس حقیقت سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آئے روز اٹھتے ہوئے جنازے، میتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا، یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ یہ چار چیزیں جن کو آپ نے دنیا کا ساز و سامان سمجھا ہے، جو ہی روح قبض ہو جائے گی، موت آ جائے گی، یہ چاروں چیزیں بدل جائیں گی. وہ نام جو بڑا نام تھا، اب کتنا بڑا نام کیوں نہ ہو، اب اس کو میت کہا جائے گا. وہ پوشاک جو بڑی عمدہ پوشاک تھی، کوئی کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، وہ لباس بھی بدل جائے گا. سواری کتنی بھی قیمتی سواری کیوں نہ ہو، اب وہ سواری بھی بدل جائے گی. اور وہ کوٹھی بنگلے اور ویلے بڑے بڑے مکانات، ان کے بدلے میں وہ قبر کا چوکھٹا حصے میں آئے گا، خواہ کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. سارا کچھ بدل گیا. اس لیے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں، انسان اپنی تخلیق سے لے کر اپنی آخری منزل تک پہنچنے تک جن مراحل سے گزرتا ہے وہ عمومی طور پر 4 مرحلے ہیں، اور چاروں کے احکام مختلف ہیں. چاروں کے احکام مختلف ہیں. سب سے پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح بنی آدم کو نکالا تو یہ پہلا عالم عالم ارواح ہے. اس کے احکام اور ہیں. پھر جب ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے اور اس کو اللہ زندگی عطا کرتا ہے، یہاں سے لے کر موت تک یہ سارے کا سارا دورانیہ یہ عالم دنیا ہے، یہ دنیا کا جہان ہے. اس کے احکام اور ہیں، اس کے احکام اور ہیں. پھر جب موت آئے گی، موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، دوبارہ اٹھنے تک، یہ ایک اور جہان ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اس کے احکام اور ہیں. اور پھر جب دوبارہ قبروں سے اللہ رب العزت زندہ کریں گے، وہاں سے شروع ہو کر نہ ختم ہونے والا جہان وہ عالم آخرت ہے، وہ ہماری منزل ہے. ہم جو عام طور پر کہہ دیتے ہیں نا کہ قبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. آرام گاہ تو اسی کے لیے بنے گی جس کے اعمال نے اس کے لیے اس کو آرام گاہ بنایا، لیکن یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ آخری ٹھکانہ نہیں ہے، یہ انسان کی آخری منزل نہیں ہے، یہ تو آخرت کی شروعات میں سے یہ پہلا حصہ ہے.
تو انسان دیکھے کہ ساری چیزیں بدل گئی. جب یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اور انسان کے حصے میں وہی کچھ ہے جو اس نے اپنی دنیا کے اندر، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی، وَلَيْسَ لَهُ مِن مَالِهِ إِلَّا ثَلَاث، اس کے مال میں سے، اس کے حصے میں صرف 3 چیزیں آتی ہیں، 3 طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ما اکل فافنا، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا، یہ اس نے اپنے استعمال میں لیا ہے. ما لبس فابلا، جو کپڑا جسم پر زیب تن کر لیا اور اس کو بوسیدہ کر لیا. وما اعطا فاقنا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. وما سوا ذالک، اس کے علاوہ اس کی جتنی پراپرٹی، جتنی جائیداد ہے، فہو ذاہب وتارکہ للناس، یہ جانے والا ہے اور وہ لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. اس کے وارث دوسرے ہیں، اس کے وارث اس کے لواحقین اور پسماندگان ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے اقربا اور رشتہ دار ہیں. اس لیے دل کی قناعت، جو موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو قناعت نصیب کر دیتا ہے. وہ دنیا کے پیچھے نہیں ساری اپنی صلاحیتیں صرف کر دیتا، بلکہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کی طرف توجہ دیتا ہے. تیسری چیز، تیسرا انعام جو اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، نشاط فی العبادہ، عبادت میں بڑی دلچسپی لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عبادت، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، تہجد کے وقت اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. پتہ اسی وقت چل جائے گا انسان کی جب آنکھیں بند ہوں گی، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کو کفن دفن دے کر جب قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اس کے پیچھے جائیں گی. یتبع المیت ثلاث، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں. یتبعہ مالہ واہلہ وعملہ، مال بھی پیچھے جاتا ہے. کس طرح؟ یہ نہیں کہ لوگ گٹھڑیاں باندھ کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں. ابھی نام چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب، فلاں جاگیردار صاحب، فلاں شیخ صاحب کی میت جا رہی ہے. اس کے دوست احباب، جتھا جماعت، رشتہ دار، اقربا بھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا عمل بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی بھی نہیں کہتا، کتنا بھی میت کے ساتھ پیار کرنے والا کیوں نہ ہو، یہ نہیں کہتا ہم نے کیا کرنی یہ پراپرٹی، اتنا بینک بیلنس ہے، یہ ساری لپیٹ کر سمیٹ کر اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دو. کوئی نہیں کہتا. بلکہ حالات یہ ہوتے ہیں، ساری عمر اس کی اپنی کمائی سے کمایا ہوا مال، اس نے اگر 2 دینار کی بھی گھڑی باندھی ہے، بہت قیمتی چیزیں تو اپنی جگہ پہ کہتے ہیں یہ بھی اتار لو. اگر اس نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے یہ بھی اتار لو. اگر کسی وجہ سے اس نے کوئی دانت ٹوٹ گیا، کوئی سونے چاندی کا دانت لگوایا تو کوشش کرتے ہیں پلاس کے ذریعے کھینچ کھونچ کے اس کو بھی نکال لیا جائے. کپڑے بھی اتار لو. کیوں؟ یہ ہمارا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ بھئی اس نے کمایا ہے. اور جی جب کمایا تھا کمایا تھا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں بابا جی کی میت صحن میں پڑی ہوئی ہے اور جائیداد کے وارث وہ لڑ رہے ہیں، کچہریوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، عدالتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں جائیداد ہتھیانے کے لیے. اور جس نے ساری عمر کمائی اور محنت کی، اس کو دفن کرنے کے لیے گاؤں کے لوگ، باقی لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں. جب یہ صورتحال ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے. مال بھی، عمل بھی. آپ نے فرمایا فَيَرْجِعُ اثنان، 2 چیزیں قبر کے گڑھے تک پہنچا کر واپس آ جاتی ہیں. یرجع مالہ واہلہ، مال بھی واپس پلٹ آیا، رشتہ دار، دوست احباب سارے واپس پلٹ آئے. کبھی کسی بیٹے نے نہیں کہا میں اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو کبھی ان کے بغیر سویا بھی نہیں کرتا تھا، وہ گھر نہیں آتے تھے، میں کھانا بھی نہیں کھایا کرتا تھا، میں نہیں اب ان کے بعد زندہ رہنا چاہتا، مجھے بھی ساتھ دفن کر دو. محبت کرنے والی
باپ وفا بیوی نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے سرتاج کے بغیر کیسے زندہ رہوں، کبھی کسی نے نہیں کہا، بلکہ سارے واپس آ گئے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل باقی رہ گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں اور پھر اپنے اعمال کا تھوڑا سا محاسبہ کریں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد اس سے منکر نکیر سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت سوال جواب کے لیے اللہ رب العزت اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لٹاتے ہیں۔ اس سے سوال جواب کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو جو آدمی نمازوں کا پابند تھا، روزے رکھا کرتا تھا، مال میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا، اللہ نے حج فرض کیا تھا، حج بھی ادا کیا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، اس کے یہ نیک اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر آنا چاہتے ہیں سر کی طرف سے، تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، وَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ، ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا دفاع کر رہی ہے۔ زکوٰۃ دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے آنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کہتی ہے مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ۔ روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، بائیں طرف سے آنا چاہتے ہیں، روزہ کہتا ہے مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ۔ پاؤں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں، حج اور صدقہ و خیرات روک لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہم نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اس حدیث پر کبھی ہم غور کریں کہ جس کے پاس نمازیں تھیں، جس نے نمازیں پڑھی تھی، جس نے زکوٰۃ ادا کی تھی، جس نے روزے رکھے تھے، جس نے حج کیا تھا یا صدقہ و خیرات کرتا رہتا تھا، اس کے نیک اعمال تو اس کا قبر میں دفاع کر رہے ہیں، اور جس کے پاس یہ پونجی ہے ہی نہیں، اس کا دفاع کون کرے گا؟ قبر کے اندر اس کا دفاع کون کرے گا؟ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا عمل باقی رہ گیا، یہ عمل ہی قبر کے اندر کام آئے گا۔ قبر کے اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ مرنے کے بعد زمین پہ رہنے والے لوگ مسلمان، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی، لیکن ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا کیا کیجئے، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، موت کی سختیوں سے اللہ بچائے، آخری وقت میں اللہ ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے افراد ہمیں نماز جنازہ کے لیے میسر کر دے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر ہماری سفارش کر سکے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میت کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا، یہ میت کے سفارشی ہوتے ہیں، یہ میت کے سفارشی ہوتے ہیں، اور سفارش کن کی اللہ قبول کرتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ بندہ مرنے والا، اس کو اپنی زندگی میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اس نے شرک نہ کیا ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت نہ کی ہو، اور نماز جنازہ پڑھنے والے بھی ایسے لوگ ہوں، ایک روایت میں 100 کا تذکرہ ہے اور ایک روایت مسلم کی میں 40 کا تذکرہ ہے، کم از کم 40 لوگ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، تو اس کی نماز جنازہ پہ 40 ایسے بندے جمع ہو جاتے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور وہ جمع ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جنازے کی دعائیں پڑھتے ہیں، الا شفاہم اللہ فی، اللہ ان کی سفارش قبول کر کے میت کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہاں لفظ استعمال کیے شفاہم اللہ، اللہ ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی، جس کو نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہی نہیں ہیں، وہ جائے گا سفارش کرنے کے لیے تو کیا کہے گا جا کر؟
ہماری سستی اور کوتاہی کا عالم تو یہ ہے کہ میت کے ساتھ یہ آخری ہمدردی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جب تم کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرو، فاخلصوا له الدعاء، خلوص دل سے اس کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو جنازے کے اندر، جس نے دعائیں ہی یاد نہیں کی۔ اسی لیے ساری چیزیں واپس آ گئی، عمل باقی رہا۔ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانیں۔ انسان دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ میں نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ یہ فکر میرے بھی اور آپ کے بھی دل میں ہمیشہ جاگزین رہنی چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر۔ اور پھر وقت ہی کیا ہے، موت کا وقت مقرر نہیں ہے، اور بالخصوص جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا ہم نے دنیا میں آپ کو عمل کرنے کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کتنی عمر؟ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اللہ رب العزت نے 40 سال عمر عطا کی، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر قبول نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ مجھے وقت نہیں ملا نیکی کرنے کا، مجھے وقت نہیں ملا۔ اور انسان ذرا اس بارے میں غور کرے کہ ہمارے پاس جو مہلت ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بالخصوص اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جاءکم النذیر سے مراد ہوا الشیب، جب بال سفید ہونا شروع ہو جائیں، بڑھاپا، موت کا پیغام آ گیا۔ جب انسان کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ موت کا پیغام آ گیا ہے۔ اب موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہوش و حواس، تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ انسان کی زندگی کے یہی مراحل ہیں، گیا بچپن، ہوئی رخصت جوانی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا آیا ہے، بڑھاپے کے بعد کیا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں فکر کرنی چاہیے، کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ زندگی کے کتنے سال گزار لیے ہم، زندگی کی کتنی بہاریں ہم نے دیکھ لی، اس میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کیا کمایا ہے ہم نے۔ ایک شخص حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندے کم عطا علیک، آپ کی زندگی کتنی ہے، کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہنے لگا 60 سنہ، حضرت 60 سال کا ہو چکا ہوں۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات، یہ واقعہ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے، ان کا انداز تفہیم۔ اللہ نے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر لکھ دی ہوئی ہے کہ ہر انسان کی عمر کتنی ہے، کوئی مرد ہے یا عورت، ہمارا جو قدم بھی اٹھ رہا ہے قبر کی طرف جا رہا ہے، ہماری جو سانس بھی آ رہی ہے ہماری عمر کو کم کرتی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، اتنا سال کا ہو گیا، حقیقت یہ ہے کہ اتنے سال ہماری عمر میں سے کم ہو گئے، اتنے سال ہماری عمر کے گزر چکے۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے جب اس سے کہا کم عطا علیک، کتنی عمر گزر چکی ہے؟ کہتا جی 60 سنہ۔ کہنے لگے اللہ کے بندے ایک بات تو بتا، ایک آدمی 60 سال سے اپنی منزل کی طرف چل رہا ہو، 60 سال ہو گئے اس کو، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ذرا خیال کر اپنی منزل کے کتنا قریب پہنچ چکا ہوگا۔ تو اس آدمی نے تھوڑا سا متنبہ ہوا اور کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ نظر
سوئے مرکز قدم سوئے دنیا، کدھر دیکھ رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ پاؤں قدم قبر کی طرف اٹھ رہے ہیں اور نگاہ دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا کی لالچ اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم پڑھتے تو ہو، کبھی اس پہ غور کیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا جی سمجھا دیجئے۔ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اپنی مرضی کے مالک نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا غلام ہو، اللہ کے آرڈر کا پابند ہو، جب وہ پلٹ کر اللہ کی طرف جائے گا، اپنے مالک کی طرف جائے گا، تو وہ کیوں اس سے حساب نہیں لے گا کہ اتنی عمر گزار کے آئے ہو، کیا کما کے لائے ہو؟ آپ کو مہلت دی تھی، صحت دی تھی، جوانی دی تھی، کیا عمل کر کے لائے ہو؟ کیا اللہ حساب نہیں لے گا؟ یہ فکر حساب ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اور وہ شخص جو موت کو یاد نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ 3 قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، 3 قسم کی آزمائشوں میں۔ فرماتے ہیں پہلی اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے تصویف التوبہ، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن کہتا ہے کوئی بات نہیں، کل توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، ابھی کون سی میری عمر ہے نماز پڑھنے کی، ابھی کون سی میری عمر ہے مسجد میں جانے کی۔ اس کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملتی ہے کیونکہ اس کا موت کو وہ یاد نہیں کرتا، موت سے غافل ہوتا ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، حتیٰ کہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ترک الکفاف، دنیا میں اپنے گزارے کے مطابق اللہ دنیا دے دے اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ 24 گھنٹے دنیا کمانے میں لگا ہوا، نمازوں کی پرواہ نہیں، اللہ کی عائد کردہ فرائض کی پرواہ نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دنیا اس کو پھر بھی نہیں ملتی، اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے قسمت میں کی ہے، دنیا اس کو پھر بھی نہیں ملتی۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو رسوا کرتی ہے، اپنے قدموں میں رونقتی ہے۔ جو دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے، آخرت کی پرواہ کرتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں لوٹ لوٹ کے آتی ہے۔ تیسری چیز التقاصل فی العبادات، ایسا آدمی جو موت سے غافل ہے وہ عبادات میں کوتاہی کرتا ہے، نماز یا تو پڑھتا ہی نہیں، پڑھے گا بھی تو وقت ضائع کر کے، جماعت گزار کے، نوافل میں کوتاہی کرے گا، روزے رکھنے میں کوتاہی کرے گا، عبادات شوق سے نہیں کرے گا، مل گیا موقع تو کر لی، نہ ملا تو نہ کر لی۔ حالانکہ دنیا کے اندر انسان کی پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ جب عبادت کا وقت ہو جائے دنیا کی ہر کام تیرے سامنے ہیچ ہو جائے، عبادت کو ترجیح دے۔ املا صدرہ کا غنا، میں تجھے دل کا غنی بنا دوں گا، واسد فقرک، اور تیری تمام ضروریات کو خود پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تجھے میری عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا تو پھر یاد رکھ، املا یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کام میں مصروف کر دوں گا، تو 24 گھنٹے کام ہی کام کرتا رہے گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری ضروریات کو بھی کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ ہم اس پہ غور کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت آ کر رہے گی، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، نہ سیکورٹی گارڈ اس کو روک سکتے، نہ مضبوط قلعے اور محلات اس کو روک سکے۔ جب وقت آئے گا، موت آئے گی، اللہ رب العزت، اور موت آنے کے ساتھ دنیا میں انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر انسان کی موت اچھی حالات میں آئی، حسن خاتمہ نصیب ہو گیا، پھر خیر ہی خیر ہے، لیکن گناہگار سیاہکار
اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا شخص، ذرا سوچ اگر گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی تو تیرا کیا عالم ہوگا، تیری کیا کیفیت ہوگی، کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے بارے میں ذرا سوچیں اور اپنی آخرت کی فکر اپنے دل میں ڈالیں، اور آخرت کے بارے میں سوچ ہر انسان جب سے بالغ ہو جاتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، اس وقت سے لے کر اس کے اعمال، اس کا ریکارڈ درج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا اندراج شروع ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر ذی روح چیز کو، ہر جاندار کو موت آئے گی، اور انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن جو بھی کسی نے عمل کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تخت یا تختہ، یا جنت کی نعمتیں اور جنت کے انعامات اور جنت کی بہاریں، دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یا جہنم کی سزا اور عذاب، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دو ہی ٹھکانے ہیں، فمن زحزح عن النار، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق بخشی اور اجازت دے دی، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا، فریب کا سامان ہے، اس کی کسی چیز نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سوچ اور فکر نصیب فرمائے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کرنے کی اور زاد راہ جمع کرنے کی توفیق بخشے، اور جب آخری وقت آئے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ دنیا کی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، یہ ایک ہی وقت انسان کو ملے گی۔ کوئی شخص دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، نہ خود واپس آئے گا اور نہ اس کی روح واپس آتی ہے اور نہ آئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر میں تیری راہ میں اپنی گردن کٹا کے آؤں۔ تو اللہ فرماتے کہ نہیں، حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، جن کو ہم نے ایک دفعہ دنیا سے موت دے دی وہ دوبارہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ دنیا سے انسان کی روح کا قبض ہو جانا، انفصال الروح عن الجسد، اسی چیز کا نام موت ہے، اور زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما يستوي الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ یہ موت جب آ جائے گی تو موت تک ہمارے پاس مہلت ہے، موت تک ہمارے پاس مہلت ہے۔ یہاں سے اب جو جائے گا آگے ہی جائے گا، کوئی یہاں پہ واپس پلٹ کر کبھی نہیں آیا نہیں، کوئی آیا نہیں پلٹ کے، کوئی بھی گیا ہوا، میں خود ہی جاؤں گا اب انہیں ڈھونڈتا ہوا۔ اب ہم نے ہی وہاں جانا ہے، وہ لوگ تو واپس نہیں آئیں گے جو دنیا سے جا چکے۔ اس لیے یہ مہلت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی طرح بھی۔ اسی طرح جو مہلت اللہ نے دی ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی از خود دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھبرا کر یہ دعا نہ کرے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، موت کی دعا نہ کرے، بلکہ اگر دعا کرنا ہی چاہتا ہے، بہت گھبرایا ہوا ہے، تو اللہ سے یہ دعا کرے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ جب تک میرا جینا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، وتوفانی اذا کانت الوفات خیر لی، اور اگر میرا دنیا میں جینا بہتر نہیں ہے میرے لیے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہلت کو نہ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ موت دے دے، موت کی خواہش اور تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اپنی اس جان کو خود اپنے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا چاہیے، جس کا نام خودکشی ہے۔ خودکشی شریعت میں حرام ہے۔
پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی پریشانی اور تنگیوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، جس آلے کے ساتھ بھی وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا، یہ موت منع ہے، خودکشی انتحار کبیرہ گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جلتا رہے گا اور بار بار اسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ گلا گھونٹ کے کسی اپنے آپ کو پھندا ڈال کے موت دے دی، زہر پی لیا، چاقو چھری کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، جس آلے کے ساتھ بھی کوئی اپنے آپ کو ہلاک کرے گا جہنم میں ہمیشہ جلتا رہے گا اور بار بار اس کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی اس نے قدر نہیں کی۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، زندگی کو اس نے ختم کیا۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ زندگی ہمارے لیے جتنی لمبی عمر ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس شخص کے لیے مبارک ہو جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی اور اس نے اس میں نیکیاں کی۔ اور وہ شخص انتہائی افسوسناک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر تو دی لیکن اس میں وہ گناہ ہی کرتا رہا، بڑھاپے میں قرآن کی تلاوت کی بجائے ڈرامے، فلمیں، ایسے پروگرام، رات دن ٹی وی لگا کر بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں ایسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ کے سامنے کس منہ سے، یہ عمر عبادت کرنے کی، ساری عمر عبادت کرنے کی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم اعلان سنتے ہیں کہ آج فلاں فوت ہو گیا، آج فلاں فوت ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، پیش تر کے بانگ برایت فلاں نہ مانگ۔ نیکی کر لو، اپنی عمر کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ اعلان ہو، پہلے دوسروں کے اعلان ہو رہے ہیں، حضرات آج فلاں فوت ہو گیا، کسی دن آپ کا بھی اعلان ہو جائے کہ حضرات آج مولانا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وقت آنے والا ہے، اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر خاص کر آج کے دور میں جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من امارات الساعۃ موت الفجاء، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے ان یظہر موت الفجاء، کہ اچانک موتیں عام ہوں گی، ہارٹ اٹیک، طرح طرح کی بیماریاں، دھماکے، حادثے، ان میں کس طرح انسان جا رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے موت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ دنیا سے جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، دنیا سے جاتے ہوئے ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے، اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے۔ جنازہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے لوگ راحت پانے والے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر پوچھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العبد المؤمن، مومن بندے کو جب موت آتی ہے یستریح من تعب الدنیا واذاها الی رحمت اللہ، وہ دنیا کی تکلیف و مشقتوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ خود راحت پا جاتا ہے دنیا کی تعب، مشقت اور پریشانیوں سے۔ والفاجر، اور فاسق و فاجر آدمی جب دنیا سے جاتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، ہر چیز اس سے امن میں آ جاتی ہے۔ جس نے دنیا لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا، یہ لوگ اس سے راحت میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، شکر ہے جی اس کی جان چھوٹی، اس سے یہ دنیا سے گیا اور ہم سکون میں آئے۔ دنیا میں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ شکر ہے اس کی جان چھوٹی ہے گیا، بلکہ دنیا والے ہمیں یاد کر کے وہ ہماری یاد میں اداس ہوں اور ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، ابن آدم جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت تو رو رہا تھا اور تیرے رشتہ دار خوش تھے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، جب دنیا سے جا تو ایسی حالت میں جا، ایسا اچھا سلوک کر کے دنیا والوں کے ساتھ، ایسے اچھا برتاؤ کر کے دنیا والوں کے ساتھ، نیکی اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا سے جا، کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو خوش ہو اور لوگ تیری جدائی میں تیری اداسی کی وجہ سے پریشان ہوں اور غم زدہ ہوں اور آنسو بہا رہے ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ میرے بھائیوں، محترم ڈاکٹر ہاشمی صاحب آج تشریف لے آئے ہیں، خود دل کو خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی یاسین صاحب فنتک والے وہ بھی بیمار ہیں، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے،
ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔